ہم بہت ہی مشکل دور سے گزر رہے ہیں۔ مرزا غالب زندہ ہوتے تو یہ کبھی نہ کہتے کہ مشکلیں مجھ پہ پڑی اتنی کہ آساں ہو گئیں۔ آج کے دور کی مشکلیں تو ناقابل بیان ہو چکی ہیں۔ آج کل مجھے سب سے بڑی مشکل یہ ہے کہ تحریک انصاف، مسلم لیگ نون اور پیپلز پارٹی میں کوئی فرق نظر نہیں آتا۔ تینوں جماعتیں گویا ایک دوسرے میں گڈ مڈ ہو چکی ہیں۔ تینوں جماعتوں میں موجود میرے کچھ دوست آف دی ریکارڈ ہی محسوس کرتے ہیں جو مجھے نظر آتا ہے، لیکن آن دی ریکارڈ کچھ بولنے کے لیے تیار نہیں۔ آج کل عمران خان بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ بنے ہوئے ہیں۔ پچھلے سال تک نواز شریف بڑے اینٹی اسٹیبلشمنٹ تھے، اور ان سے پہلے آصف علی زرداری نے بھی اسٹیبلشمنٹ کی اینٹ سے اینٹ بجانے کی کوشش کی تھی، لیکن ان تینوں نے اپنے اپنے ادوار حکومت میں جبری گمشدگیوں کا مسئلہ حل کرنے کی کوئی سنجیدہ کوشش نہیں کی۔ زیادہ پرانی بات نہیں، صرف 3 سال پہلے ان تینوں جماعتوں نے جنرل قمر جاوید باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کے لیے اپنے تمام اختلافات پس پشت ڈال دیے اور کندھے سے کندھا ملا کر آرمی چیف کی مدت ملازمت میں توسیع کا قانون پاس کیا۔ ان تینوں کا انقلاب آئی ایم ایف کی چوکھٹ پر ختم ہو جاتا ہے۔ تینوں کا آئی ایم ایف پر بھی حسین اتفاق ہے۔ ہو سکتا ہے کہ وفاقی وزیر اطلاعات مریم اورنگزیب صاحبہ کو یہ لگے کہ میں زبردستی نواز شریف اور آصف زرداری کو عمران خان کے ساتھ غلط ملت کر رہا ہوں۔ پچھلے سال تک فواد چودھری صاحب کو بھی ایسا ہی لگتا تھا، جب تحریک انصاف کی حکومت نے صدارتی آرڈیننس کے ذریعے پیکا ترمیمی قانون ہم پر مسلط کرنے کی کوشش کی تو ہمارے ساتھیوں نے شور مچایا کہ عمران خان کی حکومت میڈیا پر وہی تلوار چلا رہی ہے جو نواز شریف کی حکومت نے 2016 میں چلائی تھی۔ فواد صاحب کو ہماری یہ چیخ و پکار بہت بری لگی۔ عمران خان کے دور میں جب صحافیوں کے ساتھ مار پیٹ ہوتی تھی تو فواد صاحب فرماتے تھے کہ کچھ صحافی بیرون ملک سیاسی پناہ حاصل کرنے کے لیے اپنے اوپر حملوں کا ڈرامہ رچاتے ہیں۔ وہ جس حکومت کے ہر غلط کام کا دفاع کرتے تھے، ہم اس حکومت کے ہر برے کام پر تنقید کرتے تھے، لہٰذا ان کے ساتھ ہمارے تعلقات کی نوعیت خاصی کشیدہ تھی۔ چند دن پہلے فواد چودھری کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تو میں نے ان پر بغاوت کا مقدمہ بنانے کی مذمت کی۔ میری یہ گستاخی مسلم لیگ نون کے کچھ دوستوں کو بڑی ناگوار گزری۔ ایک مہربان نے فواد چودھری کی طرف سے میرے خلاف دیے جانے والے بیانات اور ٹویٹس نکالے اور بڑے تنزیہ کلمات کے ساتھ مجھے فارورڈ کر دیے۔ فواد بھائی کے بیانات خاصے سخت تھے جنہیں میں بھول چکا تھا۔ کیا ماضی کے ان بیانات کی وجہ سے میں ان پر تعزیرات پاکستان کی دفعہ 124A کے تحت بغاوت کا مقدمہ بنانے کی حمایت کر دوں؟ اگر میں نے اکتوبر 2020 میں لاہور کے تھانے شادرہ میں نواز شریف اور مریم نواز سمیت مسلم لیگ نون کے 40 رہنماؤں کے خلاف 124A کا مقدمہ بنانے کو غلط کہا تھا تو میں فواد چودھری پر 124A کا مقدمہ بنانے کو صحیح کیسے کہہ سکتا ہوں؟ فواد چودھری کو جس انداز سے گرفتار کیا گیا اور منہ پر کالا کپڑا ڈال کر ہتھکڑیوں کے ساتھ عدالت میں لایا گیا، وہ قابل مذمت نہیں بلکہ ارباب اختیار کے لیے قابل شرم بھی ہے۔ عمران خان کے دور حکومت میں رکن قومی اسمبلی علی وزیر کو پشاور سے گرفتار کیا گیا اور ہتھکڑیاں پہنا کر کراچی لے جایا گیا۔ علی وزیر کے معاملے میں تحریک انصاف اور پیپلز پارٹی کی صوبائی حکومتوں نے ایک دوسرے سے مثالی تعاون کا مظاہرہ کیا، کیونکہ علی وزیر کو ہتھکڑیاں لگا کر شہر شہر گھمانے کا حکم جنرل قمر جاوید باجوہ کی طرف سے آیا تھا۔ علی وزیر پر خیبر پختونخوا اور سندھ میں 1 درجن کے قریب مقدمات قائم تھے جن میں 124A کا بار بار استعمال کیا گیا تھا۔ جب شہباز شریف کی قومی اسمبلی میں علی وزیر کا ووٹ چاہیے تھا تو انہیں اسلام آباد پہنچا دیا گیا، لیکن جب بجٹ اجلاس میں شرکت کے لیے قومی اسمبلی کے اسپیکر راجہ پرویز اشرف نے پروڈکشن آرڈر جاری کیا تو علی وزیر کو اسلام آباد نہیں لایا گیا۔ علی وزیر پر خیبر پختونخوا اور سندھ کی حکومتوں نے بغاوت کے مقدمے بنائے، جبکہ فواد چودھری پر اسلام آباد پولیس نے بغاوت کا مقدمہ بنا دیا ہے۔
अब आप ही बताइए कि तहरीक इंसाफ, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी में क्या फ़र्क है। जब इमरान खान वज़ीर आज़म थे तो पीपल्स पार्टी के सेनेटर रज़ा रब्बानी ने 124A के खात्मे के लिए सेनेट में बिल पेश किया। सेनेट ने ये बिल मंजूर करके कौमी असम्बली को भेजा, लेकिन कौमी असम्बली ने इस बिल को लापता कर दिया। अब पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून हुकूमती इत्तेहाद का हिस्सा हैं। दोनों जमातें चाहें तो 124A के खात्मे का बिल मंजूर कर सकती हैं, लेकिन ये दोनों जमातें ये नेक काम नहीं करेंगी, क्योंकि फिलहाल उन्हें 124A को अपने कई और सियासी मुखालफिन के खिलाफ इस्तेमाल करना है। 124A नौ आबादियाती दौर की यादगार है। बाल गंगाधर तिलक इस कानून का पहला निशाना थे। 1916 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना ने बतौर वकील 124A के मुकदमे में तिलक का दिफा किया था। पाकिस्तान के साबिक वजीर आज़म हुसैन शहीद सोहरवर्दी, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो, नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और मौजूदा हुकूमत के कई सीनियर वुज़रा 124A को भुगत चुके हैं। फैज़ अहमद फैज़, हबीब जालिब, मीर गुल खान नसीर समेत कई शायर, अदीब और साफ़ी इस नौ आबादियाती कानून का निशाना बन चुके हैं। जून 2021 में मुझे और आसमा शराजी को भी इस स्याह कानून से डराया गया। पिछले साल अरशद शरीफ समेत कई साफ़ियों को 124A से खौफ ज़दा करने की कोशिश की गई और अब फवाद चौधरी के खिलाफ इस कानून का इस्तेमाल किया गया है। क्या मैं वज़ीर आज़म जनाब शहबाज शरीफ से ये पूछने की जिसारत कर सकता हूँ कि अगर इमरान खान के दौर में अली वज़ीर पर बगावत का मुकदमा बनता है और आपके दौर में फवाद चौधरी पर बगावत का मुकदमा बनता है, तो फिर बताइए कि आप में और इमरान खान में क्या फ़र्क है। एक स्याह कानून ने आप सब के चेहरे स्याह नहीं कर दिए। तहरीक इंसाफ के दोस्त आजकल फवाद चौधरी के साथ होने वाली ज़्यादती पर तो बोलते हैं, लेकिन जो अली वज़ीर के साथ अभी तक हो रहा है उस पर खामोश रहते हैं। अगर शहबाज शरीफ साहिब ये साबित करना चाहते हैं कि वो इमरान खान से बहुत मुख्तलिफ हैं, तो सेनेट से रज़ा रब्बानी के मंजूर शुदा बिल को कौमी असम्बली से मंजूर करके दिखाएं। वज़ीर आज़म साहिब, आप महंगाई तो ख़त्म नहीं कर सके, कम अज़ कम 124A ख़त्म करके कायदे आज़म की रूह को खुश कर दें और मेरी मुश्किल भी दूर कर दें। To watch and listen to more informative videos and Urdu, English columns, subscribe to our YouTube channel. Zigzag News explores literature.